بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم غرسنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا اس ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مالک آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر معظم سرکار ولی العصر کے مقدس ترین ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ مذہب اسلام کے فرقوں میں سے واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے جس کا عقیدہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے عقیدے پہ، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں اور 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ بعد از توحید ہم سلسلہ نبوت کے قائل ہیں، انبیاء کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں اور آخری رسول کو پیغمبر اعظم کو مرسل اعظم کو سردار الانبیاء سمجھتے ہیں۔ بعد از رسول ہم علی سے لے کے سرکار ولی العصر تک ان کی عصمت، ولایت اور امامت اور اختیارات کے قائل ہیں۔ 2019 خطرناک ترین دور اس لیے ثابت ہوا کہ لوگوں نے فضائل علی کا قتل عقیدہ توحید کی آڑ میں کیا۔ عقیدہ توحید کو بہانہ بنا کے کوشش کی کہ فضائل علی چھپائے جا سکیں، ورنہ انتہائی معزز احباب منبر پہ تشریف فرمائیں، ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانتے، لیکن جو بندے علی کا فضائل عقیدہ توحید کی وجہ سے چھپانا چاہتے ہیں وہ ہمیں صرف یہ بتائیں انہوں نے توحید سیکھی کس سے ہے۔ میرے لیے انتہائی سعادت سردار وسیم عباس بلوچ صاحب برسر منبر تشریف فرمائے ہیں، قبلہ عقل زیدی صاحب تشریف فرمائے ہیں، غضنفر کاظمی صاحب، بابا حامد شاہ جی، میر ابو صالح رضوی صاحب، اتنے عزت والے احباب کے سامنے ہم نے توحید سیکھی ہے ابو طالب کے بیٹے علی سے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بت پرستوں سے توحید نہیں سیکھی، ہم نے بت شکن سے توحید سیکھی ہے۔ ہمیں توحید سکھائی ہے علی نے۔ دنیا ہمیں صرف اتنا بتائی کہ تم نے جس اللہ کو مانا ہے تمہارے پاس اس اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے۔ جو بندے دلیل دیتے ہیں وہ میں دلیل منبر سے پڑھ دیتا ہوں۔ چودھری احمد صاحب وہ دلیل یہ ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ ہم نے سورج کے نکلنے سے اللہ پہچانا ہے، ہم نے ہواؤں کے چلنے سے اللہ پہچانا ہے، ہم نے بارش کے برسنے سے اللہ پہچانا ہے، ہم نے انسان کے پیدا ہونے سے اللہ پہچانا ہے، ہم نے انسان کے مرنے سے اللہ پہچانا ہے۔ جن نشانیوں سے بندوں نے اللہ کو پہچانا ہے، پیر بوبی شاہ جی میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، نیکائی رزق تقسیم کرتا ہے، بارش فرشتے کے ذمے ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی جیسا امام سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ سارے بولو مل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔
بس ایک لگا ہوا الزام، ایک لگا ہوا دھبا، بسم اللہ قبلہ جا پڑھ، ایک لگا ہوا الزام صاف کروں اور میں ممبر قبلہ، بسم اللہ سرکار، ایک لگا ہوا الزام صاف کروں، کیونکہ آج کی مجلس وہ بھی سن رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں سنتے، لہذا ان احباب تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں گھر میں بیٹھ کے آپ نصیری کہیں، مشرک کہیں، غالی کہیں، ہمیں نصیری مشرک نہ کہو۔ میں پوری دنیا کے سامنے لفظ کہنے لگا ہوں کہ لجتو عیسیٰ، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے، ہمارے پاس 12 علی ہے، ہم پھر بھی حسین سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی اللہ کے قائل ہیں، ہم ہیں علی اور ولی اللہ کے قائل۔ ہم مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن وہ جس وسیلے سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں علی کے ذریعے، دنیا کے پاس اللہ ماننے کی سوائے علی کے کوئی دلیل منظر مہدی صاحب ہے ہی نہیں۔ چلے میں بالکل بانی کی حیثیت، میزبان کی ہماری سب ذاکرین کی حیثیت ہے، سب نے اپنے اپنے وقت میں ممبر کے مصلی پہ آ کے عشق کی نماز کو ادا کرنا ہے، تو میں کوشش کروں گا پیر احمد شاہ جی کہ ہم بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم مانتے اللہ کو ہیں، سجدہ ہم اللہ کا کرتے ہیں، نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تک علی پہنچاتا ہے، ہمیں اللہ کا رستہ علی دیتا ہے، ہمیں علی بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ ممبر پہ اتنے عظیم نام تشریف فرما ہیں، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، سارے شیعہ مانتے ہیں کہ 13 رجب کو علی کی اماں اپنے گھر سے نکل کے خانہ کعبہ کے قریب گئی تھی، جب رکن یمانی کے قریب پہنچی تو دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، آغا صاحب 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب بی بی کعبہ میں رہی۔ کسی دشمن سے دشمن کی پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت ایک نکال کے دکھاؤ، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈے نکلے ہوں، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈے نکلے ہوں؟ سردار صاحب کوئی عام بات تو تھی نہیں، ہاشمیوں کی بہو اپنے گھر سے نکلی ہے اور 3 دن تک بی بی گھر نہیں آئی۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا گھر آبادی سے باہر تھا، خدا کا گھر تو مکے میں تھا، لوگوں نے بی بی کو جاتے بھی دیکھا، دیوار پھٹتے بھی دیکھا، بی بی کو گھر کے اندر بھی جاتے دیکھا، مکے والے بے چین ہو گئے کہ آخر پہلے تو کبھی نہیں ہوا، پہلے اس گھر کی دیوار بھی کبھی نہیں پھٹی اور یہ بی بی گئی بھی دیوار سے ہے، جبکہ دروازے کے تالے کی چابی بھی ان کے گھر پڑی ہوئی ہے، پھر بھی یہ بی بی دیوار کے ذریعے سے کیوں گئی ہے؟ آخر مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آگے ہاشمیوں کے دروازے کی دستک دی، اندر سے علی کے بعد انہوں نے کہا ابو طالب ہم نے تیری زوجہ کو دیکھا ہے، وہ گھر کے قریب گئی تھی اور دیوار پھٹ گئی ہے اور بی بی اندر چلی گئی ہے، دیوار مل گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے گھر کا دروازہ بند کیا، انہوں نے کہا تجھے پریشانی کوئی نہیں؟ ابو طالب مسکرا کے مجھے پریشانی کس بات کی؟ یا جانے والی جانے یا بلانے والا جانے، ہائے ہائے ہائے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے، مجھے پریشانی کس بات کی؟ آخر مکے والے پریشان ہو گئے، مکے والے دن رات آتے تھے، جو دن کو رہتے وہ رات والوں کو بتاتے، جو رات میں رہتے وہ دن والوں میں بتاتے۔ مکے میں یہ بات ہوا کی طرح پھیل گئی کہ ہاشمیوں کی عزت اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے۔ آخر مکے میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھتے۔ آخر جب مکے والوں کی بے چینی بڑھ گئی، انہوں نے کہا پھر ایسے تو نہیں ہوگا، ہمیں گھر کا تالا توڑنا پڑے گا، ہمیں دروازہ کھولنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا آخر ابو طالب کی زوجہ گھر میں کیا کر رہی ہے۔ آخر مکے کا ایک پورا وفد اکٹھا ہو کے اللہ کے گھر کے دروازے پہ آیا، انہوں نے توحید کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے در کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، اندر بیٹھی تھی علی کی ماں، آواز پروردگار ہوئی، اٹھ فاطمہ بنت حجر ذرا میرے گھر کا دروازہ کھول، بی بی کا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا پہلی بار بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے سارے بولو مل کے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔
جب بھی اللہ کے دروازے پہ، قبلہ دعا مل گئی سب، جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دی، واپسی پہ آواز پروردگار کی نہیں، بسم اللہ، زبانیں کٹ سکتی ہیں، گردنیں کٹ سکتی ہیں، ولایت علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جدید طریقوں سے جدید ترین حملے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، اصل میں ہدف ہے ولایت امیر المومنین، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا، اسے شیعت کہتے ہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، برسر منبر اہل علم تشریف فرما، معصوم کا فرمان ہے، بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، مرزا معصوم فرماتے اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے، معصوم فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے، خدا محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ یہ منبر پہ میرا ہاتھ ہے، میرے بادشاہ فرماتے بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، اللہ علی ولی اللہ بھی واپس۔ شیعت آسان کام نہیں، یہ شیعت ہم تک پھولوں کی سیج سے نہیں، تلواروں کی دھاروں سے چل کے آئی۔ یہ مجلسیں ہیں اس مجلس کا صدقہ جو پہلی بار شام کے قید خانے میں ہوئی تھی، یہ منبر ہے اس منبر کا صدقہ جو شام کے بازار میں نیزے پہ سجا تھا۔ ہم دور سے پاکستان سے تمام حسین کے جا کر آپ کے سامنے پڑھنے آئے ہیں سیدہ کی مظلومیت۔ رو کے امیر المومنین نے کہا تھا زندگی میں کبھی بطول کے حق میں کوتاہی نہ کرنا۔ سادات و غیر سادات، بس اپنے ہی وقت میں منبر چھوڑنا چاہتا ہوں، معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، ایام عزا قریب ہیں، اتنے عزت والے لوگ تشریف فرما ہیں، مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ، اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں محرم سے پہلے ختم ہو رہی ہیں، تجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ ہماری زندگی اتنی بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ میرے مولا، ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں غریب کے ماتم سے پیار ہے۔ اتنا یہ قوم بیٹوں کی شادی کا انتظار نہیں کرتی جتنا یہ حسین کے ماتم کا انتظار کرتی ہے۔ شام غریبہ میں نے تڑپتے ہوئے شیعہ دیکھے ہیں جو رو رو کے گلے لگ کے کہہ رہے ہوتے اللہ جانے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ ایام عزا سے پہلے صرف ایک روایت پڑھوں گا، کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا۔ مصائب کی دنیا کے بڑے منفرد نام منبر پہ ہیں، بابا زیگم شاہی تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی سردار وسیم العباس تشریف فرما ہے۔ کتاب سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، مصر کا رہنے والا ایک شیعہ تاجر تھا، ہر سال اپنے گھر میں امام حسین کے 10 دن مجلس کرواتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا، کتابیں کہتی ہیں کہ اتنا مقروض ہو گیا، اتنا مقروض ہو گیا، گھر کے برتن بھی بک گئے۔ چاند محرم کا طلوع ہو گیا، پھر احمد شاہ جی چھت پہ گیا، محرم کے چاند کو دیکھا، میری صاحب چاند کو دیکھا تھا، کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، ہر سال تو طلوع ہوتا میرے گھر میں حسین کے نوحے پڑھے جاتے، تو بھی طلوع ہو گیا اور میرے گھر میں انتظام بھی کوئی نہیں۔ رحمت بھٹی صاحب یہ چاند سے شکوہ کر رہا تھا، یہ کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھ آیا، اس نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے زوجہ کھڑی تھی، دیکھا تھی چاند سے شکوہ نہ کر، مشکل وقت آئے تو قیمتی چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں فوراً آیا عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، اس نے کوئی زیور چھپا کے رکھا ہے، پلٹ کے دیکھے کان صاحب کہنے لگا تیرے پاس کوئی زیور ہے؟ اگر زیور تھا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
वो देख कहती हाँ मेरे पास बड़ा ही कीमती जेवर है। इसने कहा जल्दी दे मैं बाजार में जाके बेचूं। किताब कहती आगे आगे बीवी चली, पीछे पीछे शौहर चला। उस कमरे में आ गए जहां दो बेटे सो रहे थे। दोनों बेटों के सरहाने आके खड़ी हुई। शौहर ने जौजा की आंखों में आंखें डाली, दे के कदम मुझे तेरे इरादे का पता नहीं चला। रो के कहने लगी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है, मेरे घर में सबसे कीमती ये है। इतना कहना था। शौहर दे कहता क्या कहना चाहती है, क्या करूं इनका? हाथ बांधे रो कहती मां तो मैं हूं ना, मैं मिन्नत करती हूं बर्दा फरोशों के बाजार चला जा, जहां गुलाम बिकते हैं इन्हें बेच दे, जो कीमत मिले उससे करवाएंगे हम हुसैन की मजलिस। इतना जुमला कहना था। शौहर सर से लेके पांव तक कांपा। रो के कहने लगा कभी किसी ने औलाद भी बेची है? कदमों पे हाथ रख के कभी सच बता तूने मांगी किससे थी? तड़प के कहने लगा मदीने वाले हुसैन से। कभी जल्दी जा बाजार में जाके बेच दे। कैसी मां थी? अनवारुल उम्मा में लिखा मां ने बच्चों को उठाया, गुलामों वाले लिबास पहनाए, लिबास पहना के बाप ले आया गुलामों के बाजार में। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, कीमत थोड़ी दे देना, मेहनत ज्यादा करवा लेना। शाम तक कोई गाहक ना आया। थका हुआ बाप जमीन पे बैठा, बेटों के सर सीने से लगाए, मुंह बकिया की तरफ करके कहता रसूल की बेटी मेरा मुकद्दर। बीबी मैं तो घर से बच्चे भी ले आया था, शहजादी तुझे मेरी अज़ादारी मंजूर नहीं है। अभी ये शिकवा कर रहा था, खान सबाब के लिए जुमला पढ़ो, या बाजार में किसी घोड़े के चलने की आवाज आई। जो ही घोड़े की आवाज आई है इसने यूं पलट के देखा, सर पे घोड़ा सवार, चेहरे पे नकाब। आवाज देके कहने लगा गुलाम बेचेगा? बेचूंगा। क्या कीमत लेगा? कीमत का नाम आना था, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। तड़प के कहता कोई कायनात भी देता मैं बाल भी तोड़ के ना देता, मैंने मन्नतों से मांगे, बस इतनी कीमत दे दे 10 दिन मेरे घर में हुसैन की मजलिस हो सके। अब मुझे नहीं पता यहाँ कौन बंदा मातम करने के लिए इतना जुमला कहना था। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो मेरे घोड़े के सामने दिनारों की थैली है ये उठा और अपने बच्चे मेरे घोड़े पे बिठा दे। इतना कहना था। तड़पा, तड़प के उठ के कहने लगा मैं कोई कर्जा तो नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूं, इतनी भी अमीरी क्या तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से। 1 या 1.5 मिनट और मेरे बेटे होते मैं यूं सीने से लगाता, मेरे बाजू नहीं है। पीर सादी शाह जी लफ्ज सुनना था। तड़पा, दिनार उठाए, हाथों में दिनार की चला। दरवाजे पे मां बैठी थी, खाली हाथा हुआ बाप देखा, आंख में आंसू आए। बिक गए, बिक गए। हाथ बांध के कहती है फिर मैं मां हूं ना, मैं वास्ता देती हूं तुझे हुसैन का, बच्चों को ना रोना। अब हमने रसूल के बच्चों को रोना है, हमने बतूल के बेटों को रोना है। जा मिस्र की जामे मस्जिद में जाके ऐलान करवा मेरे घर में है गरीब की मजलिस। मोमनीन आ गए, मजलिस हुई, लोग घरों को चले गए। आखिरी आधा मिनट, रात का वक्त, मां भी छत को देख रही, बाप भी छत को देख रहा। न मां की जुबान पे शिकवा, न बाप के चेहरे पे नदामत। आधी रात को मां उठी, शौहर के कदमों में बैठी, रो के कहती सिर्फ पूछने ये आई हूं किसके हाथ बेच के आया है। तड़प के कहने लगा कोई चेहरे से शरीफ लग रहा था, बाजू उसके थे कोई नहीं। पीर साहब जी आखिरी जुमला पढ़ने लगाओ। अभी मां की हाय निकली थी या दरवाजे पे दस्तक हो गई। मोमना तड़प के दरवाजे पे गई, इसने दरवाजा खोला, एक काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों को गोद में उठा के खड़ी थी। ये देख के कदमों में गई थी, बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी का तरीका नहीं आता, ये पहली बार किसी के घर गुलाम बन के गए थे। उस बीबी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो कभी तू जो गलियों
میں بیٹے دے رہی ہے، تو کوئی حسین کی ماں ہے، رو کے کہتی تو ساری رات میرے بیٹے کا ماتم کرتی رہی، میں ساری رات تیرے بچے گود میں اٹھا کے کبھی کربلا کبھی شام رو رو کے کہتی رہی، اٹھ حسین تیرا صدقہ